بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ڈیجیٹل، میں ہوں رجب علی بھٹی۔ آج ہم موجود ہیں شورکوٹ چناب کالج میں۔ اگر یہاں پر بات کی جائے تو میرے ساتھ یہ دو بچے موجود ہیں جو تھائی لینڈ میں ہونے والے مقابلے میں انہوں نے حصہ لیا اور وہاں پہ فرسٹ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن لی۔ اس میں وہاں سے ان کو گولڈ میڈل ملے ہیں، ٹرافی ملی ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے تو میں اس بچے سے جانوں گا جو فرسٹ پوزیشن میں آیا ہے، آپ کیا بتائیں گے تھائی لینڈ میں ہونے والے مقابلے میں وہاں پہ 30 سے زائد ممالک کے بچوں نے حصہ لیا، وہاں پہ آپ نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ اپنے مقصد کے اندر بالکل اٹل رہنا چاہیے اور ہمیں بالکل ہار نہیں ماننی چاہیے۔ پہلی دفعہ میں نے پاکستان کی طرف سے ریپرزینٹ کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں کچھ نہیں حاصل کر سکتا، میں حاصل کر کے آیا ہوں۔ بچہ یہ میرے ساتھ موجود بھی ہے، ان سے جانتے ہیں آپ کیا بتائیں گے۔ آپ نے وہاں سے گولڈ میڈل بھی لیا ہے، پہلی دفعہ پاکستان سے آپ وہاں پہ گئے ہیں مقابلے کے لیے، تو اس بارے میں آپ نے کیا فیل کیا ہے وہاں پہ اور اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ شروع میں تو ہم وہاں جانے پر بہت نروس تھے کہ اب ہم کیسے کریں گے، لیکن پھر ہم نے کہا کہ اب ہم آ گئے تو ہم بالکل اپنے دلی لگن سے پوری محنت سے اس کو کریں گے اور اس کے جو نتائج ہوں گے، جو اللہ ہمیں نصیب ہوگا وہ اللہ ہمیں نصیب کرے گا۔ تو ہم نے اس پہ پوری محنت کی، اس پہ ڈٹرمنٹ رہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی سمیٹنے میں اول رہے ہیں۔ اچھا، آپ نے ایسے کون سے ماڈل تیار کیے تھے جو وہاں پہ آپ نے پیش کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہاں پہ مقصد، اور بھی تو ممالک کے بچے تھے تو جس میں آپ کو اچھی پوزیشن ملی ہے، گولڈ میڈل آپ لے کے پاکستان کا نام روشن کیا ہے؟ میرا وہاں پہ جو ماڈل تھا وہ تھا ونڈ مل۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو یہ ایک ایسا ماڈل تھا جس میں ہم ہوا کے ذریعے سے بجلی بنا سکتے ہیں، جو ہمارے ماحول دوست تھی اور بالکل ہمیں فری تھی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے بچے کی گفتگو سنی، اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہ بچے تھائی لینڈ میں شورکوٹ پنجاب کالج کا، چناب کالج کا نام نہیں روشن کیا، یقیناً یہ پاکستان کا نام روشن کیا۔ پرنسپل بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے۔ سر آپ کیا بتائیں گے، آپ کے بچے وہاں سے گولڈ میڈل لے کے آئے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر کے آئے ہیں، آپ نے ان بچوں پر اتنی محنت کی ہے جس کی وجہ سے وہ تھائی لینڈ سے کامیاب ہو کے آئے ہیں، اس بارے میں آپ کیا بتائیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، تمام احباب کا شکریہ۔ چناب کالج شورکوٹ کا تعارف جو ہے وہ اب جو ہو رہا ہے وہ تعلیم اور تربیت کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے۔ چناب کالج شورکوٹ ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ان جو پریکٹیکل جو ہے وہ آسپیکٹس ہیں ایجوکیشن کے، ان پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ووکیشنل نالج کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل نالج بھی جو ہے وہ بچوں کو دیا جا رہا ہے اور اس سے بچے انسپائر ہو کے، موٹیویٹ ہو کے یہ سب اچیومنٹس کر رہے ہیں۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے کہ آج میرے 2 بچوں نے جو ہے یہ میڈل لیا ہے، کل میرے 200 بچے ایسے کئی میڈلز لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا سر، ایک چیز ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ شورکوٹ کے بچے جا کے پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں، اس حوالے سے مقصد آپ کو یہاں پہ کچھ ایسے مسائل ہوں گے جو آپ کے حکومت سے آپ کا ہوگا کہ یار یہ چیزیں یہاں پہ موجود ہونی چاہیے، میرے بچے یہ 2 نہیں ہیں، 200 بچہ وہاں پہ جائے گا اور ون بھی کر کے آئے گا۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کالج کی طرف سے بچوں کو کوئی پرائز انعام دیا گیا ہے یا اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ جی، سب سے پہلے تو 1 لاکھ روپے ایک بچے کو، 1 لاکھ دوسرے کو، یعنی 2 لاکھ روپے دونوں بچوں کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ ہم نے ڈاکٹر سجاد عرفی صاحب کے نام سے یہ میڈل کا اجرا کیا تھا اور وہی جو ہے میڈل اب ان کو 1 لاکھ روپے کا دیا گیا ہے۔ دوسرا جو سوال کا پہلا حصہ تھا، پاکستان کے پاس کوئی کمی نہیں ہے وسائل کی، اور چاہے وہ شورکوٹ ہو، گلگت بلتستان ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، ہم سب پاکستانی ڈٹرمنٹ ہیں، سب حوصلہ مند ہیں اور ہم دنیا کے کسی ملک سے کسی طرح کم نہیں ہیں۔ وسائل کا کمی ہونا ہماری جدوجہد یا ہماری کامیابی میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو میرے آج بچے آپ کے جاپان کو، ایشیا کو، کینیڈا کو، ان جیسے ممالک سے جیت کے نہ آتے۔ تو یہ 30 ممالک جو ہے ڈیفینیٹلی ان کا معیار تعلیم سو کالڈ کاغذوں میں ہو سکتا ہے یا ویسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو، لیکن اگر ہم ان سے جیت کے آئے ہیں تو اس کا مطلب یہ دا بیسٹ۔ میرے بچے دنیا کے بیسٹ ہیں، میرا پاکستان بیسٹ ہے، اور میری گورنمنٹ، میری حکومت جو بھی ہے وہ دنیا کی بیسٹ ہے، اور یہی ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور یہی سکھانا چاہیے۔
اچھا، آپ اس حوالے سے کوئی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں کالج میں مزید بہتری لانے کے لیے ہمیں یہاں پہ ہونی چاہیے؟ ان بچوں نے پوری دنیا سے مقصد ہے کہ ون کر کے آئے ہیں، تو ان کے نام پہ آپ کچھ ایسا کرنا چاہیں کہ یار یہ چناب کالج میں ان بچوں کے نام سے ہونا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں ان بچوں کا نام یہاں پہ رہے؟ ہمارا عام طور پہ یہ ہے کہ سائنٹسٹ جب کامیاب ہو جاتے ہیں یا زندگی میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کو میڈل یا ان کے نام سے کوئی اعزازات دیتے ہیں. تو میں نے غضنفر اقبال ان کی موجودگی میں سائنس فاؤنڈیشن کا قیام چناب کالج میں لایا ہوں، اور یہ جتنا عرصہ یہاں پہ رہیں گے یا بچے یہ کام کرتے رہیں گے، یہ ان کے پاس لیونگ ماڈل ہے، یہ لیجنڈ ہے جو اس وقت موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ میں بہت اچھے الفاظ کا چناؤ نہ کر پا رہا ہوں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو آپ کے پاس بہترین ہے اسے کھلے دل سے اپریشیٹ کریں اور باقیوں کو بھی اس جیسا بنانے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی ہمبل کوشش کر رہے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے یہ پرنسپل صاحب کی گفتگو سنی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ ان بچوں نے جو ون کر کے آئے ہیں یہاں پر ان کو 1 لاکھ روپے جو ہے وہ پرائز انعام دیا گیا ہے اور ان کی جو حوصلہ افزائی ہے وہ بھی کی گئی ہے. جی، اس کو سراج الدین نوٹفی صاحب نے کہا کہ یہ میری طرف سے ہوگا بعد میں، تو ہم نے اس ایوارڈ کا نام ڈاکٹر سراج الدین نوٹفی ایوارڈ رکھا، جس کی کیش پرائز ہم نے اس وقت 1 لاکھ روپے رکھی. تو معاملات چلتے رہے. پھر ہماری سائنس ایگزیبیشن بھی ہوئی جس میں ہمارے کوئی 1000 کے قریب بچوں نے پارٹیسپیٹ کیا ماڈل. پھر ہمارے 2 بچے جو ہیں یہ فیبری میں تھائی لینڈ میں ایک کمپٹیشن ہوا، اور میں ان پیرنٹس کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اپنے بچوں کو اس قابل بنایا کہ وہ تھائی لینڈ جا کے اس میں حصہ لے سکیں. تو ہمارے 2 بچوں نے اس میں تھائی لینڈ میں پارٹیسپیٹ کیا. تھائی لینڈ میں 30 سے زیادہ ممالک موجود تھے، اور ان 30 سے زیادہ ممالک کے کئی ہزار سٹوڈنٹ وہاں پہ تھے. آپ اس ایونٹ کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ملائیشیا نے، جو مجھے بچوں نے بتایا کہ اپنے 600 سٹوڈنٹ سے صرف ملائیشیا نے بھیجے. تو اسی طرح سے تھائی لینڈ کے اپنے ہزاروں سٹوڈنٹ تھے. اور ایک سب سے بڑی بات جو اس ایونٹ کی بتائی گئی مجھے وہ یہ تھی کہ وہ وداؤٹ اینی ایج گروپ تھا، یعنی کہ وہ لمٹ نہیں تھی کوئی بھی اس میں. ان کے پروفیسرز بھی اس کمپٹیشن میں تھے، ان کے ٹین ایجرز بھی تھے، ینگسٹرز بھی تھے. تو ہر کوئی وہاں گولڈ میڈل لیا. اور گولڈ میڈل انہوں نے لیا. انہیں دنیا کے تقریباً 8 سے 9 دوسرے ممالک نے بھی سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن دیا، اور دنیا کے کئی ممالک نے جو 30 ممالک میں شامل تھے انہوں نے انہیں میڈلز بھی دیے، جس کی تفصیل یہ سامنے ہے. دوسرے ہمارے اسٹوڈنٹ احمد، انہیں برونز میڈل ملا. اور میں سنگاپور سے بھی آپ کو جو ہے ایک جو ہے وہ سرٹیفکیٹ آف اپریسیشن ملا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے بچوں کی کامیابی 110% میری ٹیم کی کامیابی ہے. اور یہ کامیابی جو ہے یہ ابھی تو اس سفر کا آغاز ہم نے کیا ہے، اور ابھی 1 سال نہیں ہوا ہمیں ڈاکٹر سراج الدین نوٹفی ایوارڈ کو اس کا انعقاد کیے ہوئے. تو آج ہم اس مقام پہ ہیں. تو آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں غضنفر اقبال سائنس فاؤنڈیشن کا قیام اس کالج میں لا رہا ہوں. یہ ان تمام بچوں کو جو آگے ہمارے ساتھ سائنس میں کام کریں گے ان کو موٹیویٹ بھی کرے گا. میں اپنی کابینہ کے ساتھ مل کے ہم فیصلہ کریں گے، ہماری جو ایڈوائزری کونسل کابینہ ہے تو ان کے ساتھ مل کے ہم یہ فیصلہ کریں گے. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گا اپنی ایڈوائزری کونسل سے کہ وہ 10 روپے ہر بچے سے سائنس فنڈ لے. ہم وہ سائنس فنڈ 10 روپے ہر ماہ لے کے اس سائنس کے جو اکاؤنٹ میں ڈلواتے رہیں گے سائنس فاؤنڈیشن کے. اس سے یہ ہوگا کہ جو بچے لاہور جانا چاہتے ہیں، کراچی جانا چاہتے ہیں یا ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا فنڈ بن جائے گا. تو اس میں ہم لوگ بھی کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے اور ہم ان بچوں کے لیے راستے آسان کرتے چلے جائیں گے. اور دوسرا میں
ابھی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک روم بن جائے جس میں میں بچوں کو جو ہے مشینیں، موٹریں، الیکٹرانکس کی چیزیں یہ سب کچھ دے دوں اور یہ اس پہ کام کرتے رہیں، ہینڈ آن پریکٹس کرتے رہیں اور سیکھتے چلے جائیں. اور آخر میں میں اپنے سب دوستوں کے شکریہ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں نے جو کمپیوٹر ایجوکیشن ہے اس وقت اس کالج میں، اس کو یکسر کمپیوٹر کی کتاب سے بدل دیا ہے. ہم لوگ اس کو جو ہے ای کامرس پہ لے آئے ہیں، ہم اسے روبوٹکس پہ لے آئے ہیں، ہم اسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ لا رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم وہ بچے لرننگ بائی ڈوئنگ کے میتھڈ پہ کریں، ہینڈ آن پریکٹس ہو ان کی. تو یہ میں آپ سب ساتھیوں کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا اور میری بات ختم ہوگی بس اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ میرے بچوں کو سنیں اور میرے بچوں کو پاکستان تک جہاں تک ان کی آواز پہنچا سکیں وہ پہنچائیں. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جو آپ تشریف لائے. شکریہ. اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اپنا ماڈل تیار کیا. شروع میں تو ہم نروس تھے کہ یار جس طرح ہم انٹرنیشنل لیول پہ کریں گے. ہم نے کیا تو اللہ کے فضل سے جو میرا ماڈل تھا وہ برونز میڈل حاصل کرنے میں کامیاب رہا. دراصل یہ جو ہماری ایج ہے نا، اس میں ہمارے میں پوٹینشیل ہے، اسپرٹ ہے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہمارے ہر چیز پیک پہ ہے. صرف ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو کسی گائیڈر کی ضرورت ہے، صرف جو ہمیں راہ دکھائے اور باقی کام ہمارا ہے. اسی طرح ہمارے پرنسپل صاحب نے سائنس ایگزیبیشن کا یہاں پہ وہ متعارف کروایا، ان کا انیشیٹو لیا، ہماری دلچسپی پیدا ہوئی اور اسی طرح ہمیں ایک راستہ مل گیا. ہم نے اسی طرح اس راستے پہ لگے اور ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اپنا یہ کارنامہ سر انجام دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف اپنے کالج کا نام روشن کیا اور اپنے ملک کا بھی نام روشن کیا. ماڈل جی تھا میرا ونڈ مل. جی وہ بالکل وہی. ونڈ مل کا آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہوا کی مدد سے الیکٹریسٹی کو پیدا کرنا جو بالکل فری آف کاسٹ ہوتی ہے. اور جس طرح کے ہمارے ملک کے حالات ہیں تو ہمیں تو اسی طرح کی چیزیں چاہیے جو ہمیں مفت میں مل رہی ہیں. تھینک یو.